بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب اس قسم کے لوگ لگائے جائیں گے اداروں میں اور اعلیٰ کرسیوں پر بٹھائے جائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ سب لوگ رپورٹنگ سے جڑے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خاتون وکیل کے ساتھ کوئی اس طرح گفتگو کر سکتا ہے؟ جو چیف جسٹس بنایا گیا ہو وہ اس طرح گفتگو کرے گا؟ ایمان مزاری صاحبہ پیش ہوئیں ایک کیس میں اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کو یہاں تک کہا کہ جس دن میرے قابو آ گئی نا، یہ وہ بات کر رہے ہیں اور ان کے خامند کو باقاعدہ ایڈریس کرتے ہوئے نام لیتے، ہادی جس دن یہ میرے قابو آ گئی نا، یہ دیکھنا پھر دیکھنا کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کر دی جائے، آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ چیف جسٹس ہوتے ہوئے کوئی بھی جج ہو، سول کورٹ کا بھی ہو، کیا کسی خاتون وکیل سے اس طرح سے مخاطب ہوتا ہے؟ یہ باتیں اب تمام لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو کیا جملے تھے، کیا مکالمہ ہوا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت اہم خبریں ہیں، بڑی بڑی خبریں ہیں۔ حکومت کے پیروں سے تو زمین نکل گئی، جس کے لیے انہوں نے اتنی توغہ کی کہ ہم 45 ارب روپے کے اشتہار دیتے ہیں اور چینلز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی کیونکہ جن یوٹیوبرز کو حکومت کنٹرول کرنا چاہتی تھی، ان کے چینلز بند کرنا چاہتی تھی، وہ کام الٹا پڑ گیا ہے اور وہ نہیں ہو سکا۔ اب آپ کو پتا ہے، چاہے سیلاب کی صورتحال ہو یا کچھ بھی ہو، اداروں کے حوالے سے ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں حکومت یہ کرتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کا تو چلیں جس طرح سے بھی ہے معاملہ وہ کر لیتے ہیں کنٹرول، کہ میں نے بتایا اشتہارات اور سب کچھ کر کے، لیکن ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو نہیں کنٹرول کر پاتے۔ کچھ تو ان کے اپنے ٹاؤٹس ہیں جن کے ذریعے وہ جو بھی چاہیں بیانیہ بنا دیں، جی سیلاب میں بڑا زبردست کارکردگی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دیگر یوٹیوب پر صحافی جن کو نکال بھی دیا گیا الیکٹرانک میڈیا سے، بڑے بڑے نام ہیں، درجنوں لوگ ہیں جن کو نکال دیا گیا، ایک لمبی فہرست ہے کہ اب وہ الیکٹرانک میڈیا پر آ ہی نہیں سکتے، انہوں نے جب یوٹیوب کے ذریعے سب حقیقت پہنچانی شروع کی، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، تو حکومت پریشان ہو گئی۔ 27 یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکومت نے کہہ دیا، وہ فیصلہ ہی اڑ گیا ہے۔ اب حکومت کس طرح سے حقیقت چھپائے گی، سچائی پر کیسے پردہ ڈالے گی، اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے حکومت کے لیے۔ اب آپ 45 ارب روپیہ لگا دیں یا اس سے بھی زیادہ رقم لگا دیں الیکٹرانک میڈیا پر، تو ان کا کیا کریں گے؟ ہر کوئی تو بکنے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ 27 یوٹیوبرز پر جن پر پابندی لگائی گئی تھی، عدالت نے وہ پابندی اڑا کر رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ کہاں ریاست کے خلاف یا کچھ اس طرح کا کام کر رہے تھے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی تھا، کچھ یہ پیش نہیں کر سکے۔ یہ ایک بہت اہم خبر ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر سنیے، یہ بھی عجیب خبر ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور امید بھی جاگتی ہے کہ اچھا جی یہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے کہ جی ان کے لیے امید ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ اب بظاہر بڑی زبردست خبر ہے نا کہ جی جلد سماعت مقرر ہو جائے، اتنے عرصے سے مقرر نہیں ہو رہی، لیکن ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کے حوالے سے آج یہ رپورٹ ہوا ایمان مزاری کے ساتھ وہ جو تلخ کلامی ہوئی، انہی کی عدالت تھی، ڈویژن بینچ تھا، ایک اور جج بھی ان کے ساتھ، 2 جج تھے، جس میں سرفراز ڈوگر ظاہر ہے کہ وہی چیف جسٹس ہیں، وہی سینئر ہیں۔ انہوں نے حکم دیا ہے اپنی ہی عدالت کو، سرفراز ڈوگر کی ہی عدالت کو کہا ہے کہ یہ کیس جلد سنا جائے۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب ہی اپنی عدالت کو کہہ رہے ہیں، 2 ججز کا یہ حکم نامہ آ گیا ہے سرفراز ڈوگر کی عدالت کو۔ 2 ججز میں سرفراز ڈوگر خود بھی ہیں، چیف جسٹس ہیں، خود سینئر ہیں، وہ دونوں جن میں سرفراز ڈوگر اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں سنگل بینچ کو، سرفراز ڈوگر کو، کہ یہ کیس جلد سن لو۔ اب سرفراز ڈوگر کی بات مانیں گے اور جلد کیس سنیں گے یا نہیں، اور وہ جلد کیا ہے، کتنی جلدی ہے؟ یہ حال ہو گیا ہماری عدالتوں کا۔ اب کیا بندہ یہاں کہے، اس پر لوگ ہنس رہے ہیں۔ پھر جی یہ بھی ہو رہا ہے کہ جسٹس جہانگیری کی مبینہ ڈگری کے معاملے پر کیس ایک دفعہ پھر کھولا جا رہا ہے اور پھر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ جو ججز آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، خط لکھنے والے ججز ہیں، جی مداخلت ہو رہی ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اب ان کو ایک نشان عبرت بنانے کے لیے آگے 27 ترمیم بھی آنی ہے۔ یہ سب اس کی ایک کڑی ہے کہ ان کو جہاں مرضی بھیج دیا جائے۔ یہ بریکنگ نیوز سنیے، 27 یوٹیوب چینلز بندش کے معاملے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اقدام کو بڑا دھچکا۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کے 24 جون کے یوٹیوب چینلز بندش کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ اسد طور سمیت 11 یوٹیوبر صحافیوں نے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی تھیں، اپیلیں منظور، فیصلہ کالعدم قرار۔ یہ جی بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور اب ان چینلز پر جب حقیقت دکھائی جائے گی تو پھر سوچئے کہ کیا بنے گا۔ اچھا، اب جو کچھ آج ہوا میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں، کیا الفاظ بولے گئے، اور پھر حامد میر صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے۔ آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، ہادی صاحب اسے سمجھائیں، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا، کوئی مہذب ذہن یہ تسلیم کرے گا کہ یہ الفاظ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ہیں، ان کا معیار اور لفظوں کا چناؤ واضح اپروچ واضح کرتا ہے۔
یہ مریم نواز خان صاحبہ خاتون رپورٹر ہیں، بہت اچھی سپریم کورٹ اور دیگر کورٹس کی رپورٹنگ کرتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے خبر بلکہ نظام کی گراوٹ کی داستان یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماہرنگ بلوچ کی ECL سے نام نکلوانے کی کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وکیل ایمان مزاری پر ذاتی حملے کرنے شروع کر دیے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ اب اس کیس میں کوئی آرڈر پاس کروں گا تو مس مزاری نیچے جا کر پروگرام کر دیں گی، ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، یعنی مجھے ڈکٹیٹر کہہ دیں گی۔ ایمان مزاری نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو، جس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی سب کچھ بھولتے ہوئے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ خاتون سے ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ایمان مزاری نے کہا میں نے جو بات کی وہ ذاتی حیثیت میں ہے، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو کہا چلیں آپ نے جو کرنا ہے میرے حوالے سے کر لیں، میرے کلائنٹ کو تو سن لیں، اس کا تو قصور نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو ڈکٹیٹر کہنا بدتمیزی ہے، کچھ کہا تو کیس پر تو اثر نہیں ہونا چاہیے۔ جج اور کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ذات کو نہیں سامنے آنے دیتا، ورنہ تو کیس وہ جو ہوگا وہ سارا خراب کر دے گا۔ ہاں اپنی ذات کا سوچے گا جی اس نے میرے ساتھ ایسے بات کی ہے، تو قانون نہیں دیکھنا، اس نے تو ذات کو دیکھنا ہے اور میں ایسی تیسی اس کی۔ تو چیف جسٹس صاحب تو ریمارکس ہی وہ دے رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں، میں یہاں ایک بریف لے کر آئی ہوں، ایک کیس لے کر آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں آئی۔ چیف جسٹس پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے کمنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ایمان مزاری نے کہا میں نے کوئی بات قانون اور آئین سے باہر نہیں کی، اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، مجھے آئین سے آزادی اظہار رائے ملی ہے، میں نے وہی استعمال کی۔ چیف جسٹس ڈوگر نے ایمان مزاری کے خامند ایڈوکیٹ ہادی علی چٹا کو مخاطب کر کے کہا ہادی صاحب سمجھائیں اسے، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا، یعنی ایسے لگتا ہے کوئی سڑک پر کھڑا کوئی بدماش یا کوئی اور اس طرح کسی خاتون کو کہہ رہا ہوں میں نے پکڑ لیا نا، اور اس کے خامند کو کہہ رہے ہیں، انسان سر پکڑ لیتا ہے۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے، یہ میں خود سے نہیں بتا رہا آپ کو، کوئی میں کہانی نہیں اس طرح کی سنا رہا کہ جی ہاں اس طرح کہیں ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، چیف جسٹس کی عدالت میں ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، ثاقب بشیر، جتنے رپورٹر ہیں بڑے زبردست رپورٹر ہیں، وہ سب یہ رپورٹ کریں۔ ایمان مزاری نے کہا اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلاء کو دھمکی دیں گی تو کر لیں توہین عدالت، انہوں نے کہا پھر کر لیں۔ حامد میر صاحب بول اٹھے، اس قسم کے جج صاحبان پورے سسٹم کے لیے نفرت بڑھا رہے ہیں، نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غصے اور بے چینی کی وجہ اسی قسم کے طاقتور لوگ ہیں جن کو اپنی پکڑ پر بڑا ناز ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے اور نیپال سے بھی سبق نہیں سیکھتے، حامد میر کہہ رہے ہیں۔ اور سنیے اسی طرح وسیم ملک ہیں، انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ یہی سرفراز ڈوگر صاحب کو نا ملنے گئے چیف جسٹس سے یحییٰ خان سے، تو یحییٰ خان نے کہا کہ اگر آپ چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں ہیں، آپ کو باہر سے لایا گیا ہے تو اس والے سے بات نہ کیجیے گا کہ میں آپ لوگوں کو ووٹ دے دوں کہ آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں، یہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کو لایا گیا تھا اور ان کو یہاں چیف جسٹس وقتی طور پر لگایا گیا تھا، بعد میں تو پھر صدر نے بھی جاری کر دیا، فیصلہ بھی ان کے حق میں آ گیا کہ یہی چیف جسٹس ہوں گے، سینیورٹی چھوڑیں۔ تو اس وقت جب یہ نہیں ہوئے تھے چیف جسٹس پرماننٹ، تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ مجھ سے چیف جسٹس کا ووٹ لینے کے لیے بات نہ کرنا، تو انہوں نے کہا جی فکر نہ کریں، میں آپ سے وہ بات نہیں کرنے آیا، میں آپ کو حج کی مبارکباد دینے آیا ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں ٹرانسفر کروایا ہے نا، جو لا کر مجھے لگایا ہے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس، وہ مجھے پرماننٹ بھی کروا لیں گے، چھوڑیں آپ۔ تو پھر یہی ہوگا نا جی، یہاں یہی ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جی اب تو نورا کشتی آگے بڑھ گئی ہے، کہانی سنیے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سندھ اور کراچی کی تباہی اور بربادی ہے، نون لیگ، واہ واہ واہ، ہے نا کمال شان۔ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سندھ اور کراچی کی تباہی اور بربادی ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، اور باہم شیر و شکر ہیں، ایک ہیں ہر چیز میں، ایک ہیں، الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں، اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ سوچئے تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، پھر بھی اکٹھے اس لیے لڑنا پڑ رہا ہے کہ ووٹ تو کچھ ڈال جائیں، کچھ لوگ تو آ جائیں۔ اب مسئلہ یہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، ان کی خواہش ہوگی کہ اچھا تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا، الگ الگ لڑ لیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ووٹ ملنے نہیں ہیں تو اور زور زبردستی کہاں سے کریں گے، اور امبیرسمنٹ ہوگی کہ اچھا اب دیکھیں اب جب تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر دیا تو اب یہ باہر آ گئے ہیں اور الگ الگ لڑنے لگ گئے، ورنہ یہ اکٹھے لڑ رہے تھے اور بھی سب ساتھ مل رہے تھے، تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو بہرحال اب اکٹھے الیکشن لڑنا ہے، اور کہنا کیا ہے کہ جی سندھ حکومت نے کرپشن میں بھی ریکارڈ توڑ دیے، 18 سالہ دور ناقص کارکردگی سے بھرا ہوا ہے، یہ ترجمان سندھ لیگ نون لیگ سندھ کہہ رہے ہیں جی، وہ کہ برباد کر دیا، اب یہ 18 سال کا دور کچھ نہیں ملا لوگوں کو، واہ واہ واہ۔ اب وہاں سے بھی جواب آئے گا جی پنجاب میں بھی کچھ نہیں ہوا، سیلاب میں بہ گئے۔ تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، پی ٹی آئی رہنما سمیت 6 ملزمان سینٹرل جیل پشاور پر حملہ کیس میں بری، ان کی یہ بریت ہو گئی ہے، یہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ تو حکومت کے لیے مسائل اس لحاظ سے بڑھ گئے ہیں، یہ تو ایک فیصلہ ہے نا، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، استغاثہ ملزمان کے خلاف شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا،
کوئی شواہد نہیں ملے. 6 ملزمان سینٹرل جیل پشاور پر حملہ کیس سے بری ہی کر دیے گئے ہیں, یعنی کیس ہی آگے کچھ نہیں بن رہا, سیدھے بری. البتہ یہ جو یوٹیوبرس والا معاملہ ہے جن سے حکومت سب سے زیادہ ڈرتی ہے, بھاگتی ہے, آپ دیکھیے نا جتنی پریس کانفرنسز ہوں گی یہ بڑا انتشار پھیلا رہے ہیں, فلاں کریں, یہ کریں, وہ کر رہے ہیں, ان پر پابندیاں لگاؤ, ان کو پکڑو, ہتھکڑیاں لگاؤ, بند کر دو. تو سب سے زیادہ حکومت ان سے ڈر رہی تھی. یہ کہتے ہیں نا جی یہ تو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی پاور وہاں سے سوشل میڈیا سے آتی ہے. بھائی وہ جرنلسٹ اور جو ان کے حوالے سے حق بتا دے گا, سچ بتا دے گا کہ یہاں کمی ہے, یہاں کوتاہی ہے, سیلاب میں لوگ مر گئے ہیں, ہزاروں لوگ ہیں جہاں تک نہیں ریسکیو پہنچ سکا, برا حال ہو گیا لوگوں کا, ان کو اس وقت ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, مویشی مر رہے ہیں, برا حال ہے. پتہ تھا, انہوں نے بس ایک افسر کو معطل کر کے دکھا دیا, وہ ہم نے بڑا کر دیا ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر پانی آنا ہے؟ ہفتوں پہلے سے جب آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل پنجاب میں آ گیا ہے, مشرقی پنجاب میں آ گیا ہے, تو جنوبی پنجاب میں جاتے جاتے بھی اس نے کئی دن لگائے ہیں, کچھ نہیں کیا گیا. اب وہ جی افسر معطل کر دیا, آنیاں جانیاں دیکھیں. تو یہ حقیقت جو چینل بتائے گا, جو یوٹیوبر بتائے گا, وہ حکومت کا دشمن بن جائے گا, وہ تحریک انصاف کا فتنہ فساد ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کو بڑی ان سے نفرت ہو گئی ہوئی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ اب پابندی ہٹ گئی یوٹیوبر سے, اب حکومت کو لگا ہماری خیر نہیں, اب ہمیں کون بچائے گا, یہ تو مسئلہ بن گیا ہے, اب کوئی اور طرح سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں. لیکن اب جو بھی سچائی کہنے والے لوگ ہیں وہ اور ڈٹ کے سچ کی بات تو کریں گے. اللہ حافظ.